کئی ہزار بکریاں تھی، کھیتی باڑی بھی بہترین تھی، باغات بھی تھے، اونچا محل بھی تھا، بہت آرام اور سکون چین اطمینان کی زندگی گزر رہی تھی، اور اللہ کی عبادت اور اپنی قوم کو اللہ کے دین پر لانا، یہ ساری چیزیں. تو ایک دن شیطان نے کہا کہ اے اللہ، یہ سب کچھ تو نے اس کو دیا ہے، تو یہ اللہ کے دین کا کام کرے تو کون سی بڑی بات ہے. بات تو یہ ہے کہ سب کچھ اللہ تو چھین لے، پھر بھی یہ تیرا نام لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے، تب سمجھ میں آئے گا. کمال تو یہ ہے کہ سب لے لے اللہ، اور پھر اللہ کا نام لے تب سمجھ میں آئے. شیطان نے یہ کہا اللہ سے. اللہ پاک نے فرمایا ایوب میرا بندہ ہے، چاہے ساری چیزیں بھی اس سے کھینچ لو، ساری چیزیں بھی اس سے چھین لو، تب بھی وہ میرا ہی نام لے گا. اور پھر اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کے حالات ڈالنا شروع کر دیے. جتنی کھیتیوں میں سرسبزی و شادابی تھی، ساری کھیتیاں جل گئی. باغات میں جتنے پھل تھے، سارے پھلوں کو کیڑے لگ گئے. جتنی بکریاں تھی، کم سے کم 20,000 سے زیادہ بکریاں تھی، سب ایک دم سے مر گئے. ایک دم سے گھر میں 14 بچے بیٹھے ہوئے تھے، 7 لڑکے اور لڑکیاں، وہ اوپر سے گھر نیچے گر گیا، تب تک وہ 14 کے 14 مر گئے. اس سے بڑا بھی حال دنیا میں کسی پہ آئے گا؟ معمولی سی دکان میں آدمی کو ایک مہینہ اگر کاروبار میں 19-20 ہو جائے، ماتھے پہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی اس کے بعد کبھی اس کے بعد دعا کی درخواست کراتے. کھیتی بھی گئی، بکریاں بھی گئی، باغات بھی کیڑے پڑ گئے. اور ایک بچہ نہیں، 14 کے 14 بچے ایک دم سے دھام سے ان کا گھر گر گیا. جو عالیشان بنا ہوا تھا گھر بھی گرا، بچے بھی مر گئے. وہ ان کی بیوی باقی رہ گئے، تو اب ان کے بدن میں بھی اللہ نے بیماری دے دی. روایت اسرائیلی روایت ہو گئی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے. یہ روایتیں غلط ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں. اللہ اپنے نبیوں کو ایسی بیماری نہیں دیتے جس بیماری سے ان کی امت ٹھیک محسوس کرے. اس لیے کیڑے پڑ جانا بدن میں یہ غلط بات ہے. ہاں، زخم ہونا شروع ہو گئے تھے بدن میں. اب وہ زخم کس چیز کے تھے وہ اللہ ہی بہتر جانے. البتہ زخم ہونا شروع ہو گئے تھے تو پورے بدن میں وہ زخم ہو گئے. جب محلے بستی میں جو لوگ جھک جھک کر سلام کرنے والے تھے، جو لوگ پیچھے پیچھے پھرنے والے تھے، جو لوگ ان کو دیکھ کر مجلسیں چھوڑ دینے والے تھے، اپنی بیٹھکوں پر ان کی اپنی بیٹھکوں کو بلانے والے تھے، اب جب لوگوں نے دیکھا کہ اس کا تو کھیتی بھی گئے، جانور بھی گئے، باغات بھی گئے، بچے بھی گئے، اور اس کے بدن میں بیماری پڑ گئی، اس لیے اب لوگوں نے بھی کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دی. کیونکہ دنیا میں لوگ عبد الدینار ہے، عبد الدرہم ہے، عبد الفلوس ہے، جس کے پاس پیسے کی چھنک ہے اس کے پاس اس کو سلام ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ. جب یہ سب چلا گیا تو آٹومیٹکلی قوم ہٹنا شروع ہو گئی. اور کوئی دنوں کے بعد ان کی قوم نے ان کو اپنی بستی اور محلے سے بھی نکال دیا.
کہنے لگے اس کی بیماری تو ہم کو بھی لگ جائے گی. یہ کہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ قوم کے کوڑا کرکٹ جہاں بھیگا جاتا تھا کبھی وہاں جاتے کبھی کدھر اور یہ کرتے ہیں گویا بدن ان کا چہرہ سر بدن کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں رہا جہاں زخم نہ ہو. کسی کو لگی ایسی بیماری آج تک؟ صرف بیوی ہے ساتھ میں، صرف بیوی ہے ساتھ میں، کبھی اس سے علاج کر کبھی اس سے علاج کر کبھی ادھر میں فکر کبھی ادھر کی فکر. جب یہ اچھے ہوئے نا حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت لوگوں نے ان سے پوچھا تمہارے بیماری کے دن کیسے گزرے اور بیماری کے دن اچھے تھے یا آپ کے دن اچھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بیماری کے دن اچھے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں بیمار تھا تو روزانہ میرا اللہ مجھ سے پوچھتا تھا ایوب کیسے ہو، اور جب سے اچھا ہو گیا ہے اللہ نے پوچھنا بند کر دیا ہے. جو اللہ جب پوچھتا تھا ایوب کیسے ہو، اللہ کے یہ پوچھنے کی لذت مجھے ایسی آتی تھی کہ میں بیماری کی تکلیف بھول جاتا تھا. اور اس حال میں بھی ایوب علیہ السلام کہتے تھے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں سانس لے رہا ہوں. کیا کہتے تھے؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں سانس لے رہا ہوں، اتنی نعمتیں، آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں، کانوں سے سن رہا ہوں، یا اللہ کتنی نعمتیں ہیں تیری. دن گزرتے گئے گزرتے گئے، ایک مرتبہ شیطان انسان کی شکل میں ان کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ شفا تو میرے پاس ایک ایسی دوا ہے، میں شفا تو اس سے مل جائے گی، لیکن صرف تمہیں اتنا کہہ دینا ہے کہ یہ شفا شیطان سے ہوئی ہے. چونکہ بیوی دنیا میں ایک ایسا رشتہ ہے اپنے شوہر کی صحت یابی کے لیے سب سے زیادہ بیوی کی فکر ہوتی ہے. اسے یاد دیکھو کوئی شوہر اگر بیمار ہو جائے نا گھر کی مستورات جو بیویاں ہوتی ہے گھبرا جاتی ہے کیونکہ ڈر رہتا ہے دھوکہ دیتا ہے کیا کرتا ہے، گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے سب سے زیادہ. تو اس لیے ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان سے صرف اتنا کہہ دیا کہ اگر واقعی بھی شفا ہو گئی تو اتنا کہنے میں حرج کیا ہے. شفا اگر ہو گئی تو اتنا کہنے میں حرج کیا ہے. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جتنا بھی باطل اس امت میں پھیلتا ہے وہ عورتوں کے راستے سے پھیلتا ہے. یہ جتنے بھی تعویذ نکے کرنے والے ہو یا جتنی بھی درگاہیں ہو یا جتنے بھی باطل طریقے ہو وہاں سب سے زیادہ آپ کو عورتیں نظر آئیں گی. انہوں نے تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں اپنے شوہر سے پوچھ لیتی. یہ آئی ایوب علیہ السلام کے پاس اور پوچھنے لگی مجھے راستے میں ایک آدمی ملا تھا. ایوب علیہ السلام نے کہا اس نے ایسا کہا وہ تو شیطان تھا. میں قسم کھاتا ہوں کہ جب نہیں صحت یابی مجھے ملے گی مجھے شفا ملے گی تو میں 100 تجھ کو چھڑیاں ماروں گا کہ تو نے شیطان کی باتوں میں آئی کیسے. جب بھی مجھے شفا ملے گی میں 100 لکڑیوں سے تجھے 100 لکڑیاں ماروں گا. پھر دن گزرتے گئے بعض روایتوں میں 7 سال تک یہ اس طرح کی نوبت رہی ان پر. اور اس حال میں بھی وہ اللہ سے کہتے تھے اللہ جس حال میں تم نے رکھا ہے اللہ تیرا کرم ہے. اس کو کہتے ہیں مشہور ہے نا صبر ایوب. ایوب علیہ السلام کا صبر ہے ہمارا صبر ہے. ساری دنیا کو بولتے ہیں ساری دنیا کو برا کہتے ہیں جس نے مجھے تکلیف دی ہے اس کو بھی برا کہتے ہیں پھر کہتے ہیں صبر کر لیں گے. صبر
صبر جمیل. اب یہ برابر برابر صبر کر رہے 7 سال سے زیادہ ہو گیا. ایک دن ان کے 2 رشتے دار آئے اور آ کر ان کی مذاق اڑانے لگے. جب ایوب علیہ السلام نے ان سے کوئی دین کی بات کی تو وہ دین کی بات سن کر وہ دونوں بھائی مذاق اڑانے لگے. خود کا تو ٹھکانا نہیں ہے, بدن میں تو حملے پڑے ہوئے ہیں, زخموں سے چور ہے, کوڑے میں پڑا ہوا ہے, بچے بھی مر گئے, ساری دنیا چھوڑ گئے. اور ہم کو کیا دین کی بات بتا رہا ہے؟ خود اس حال میں ہے, اس حال میں ہی رہے, اب دین کی کوئی بات نہ کر. جب انہوں نے اس طرح کا تانا دیا تب ایوب علیہ السلام نے اللہ سے پھر عاجزانہ دعا کی. اور ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر والرب قابل ذکر ہے. جب کہ ایوب نے اپنے پروردگار کو پکارا, اے میرے پروردگار, انی مسنی الضر, مجھے واقعی میں تکلیف پہنچی ہے, وانت ارحم الراحمین, اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس لیے مجھ پہ بھی رحم کر کہ یہ لوگ تانا بھی دے رہے, مجھے تکلیف کا کوئی معنی نہیں ہے, لوگ تانا دے رہے, دین کی بات کا ہو تو تانا دے رہے. یہ نہیں کہا کہ صحت دے, صرف اتنا کہا انی مسنی الضر, مجھے تکلیف پہنچی ہے. تکلیف ہٹا نہیں گئے اللہ کو, صرف اتنا کہہ رہے کہ مجھے تکلیف پہنچی. انت ارحم الراحمین, صرف اللہ کو یاد دلا رہے, اللہ تو رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعنی کیا مطلب؟ دیکھو مانگنے کا انداز, یہ نہیں کہہ رہے اچھا کر دے, کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب اللہ کی رحمت کو اب جوش آیا, ورنہ اللہ تو پہلے بھی اچھا کر سکتے. حکمت یہ ہوتی ہے اللہ کی, ایک تو شیطان مردود کو بتانا تھا کہ یہ میرا بندہ ایوب, اس کو سب کچھ بھی دیا تو اس نے دین کو نہ چھوڑا, اور اس کا سب کچھ بھی میں نے چھین لیا تو اس نے دین کو نہیں چھوڑا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو گدیوں پہ بیٹھے تو بھی اللہ کو یاد کریں, اور کانٹوں پر بیٹھے تو بھی اللہ کو یاد کریں. 3 وقت کھائیں تب بھی اللہ کو یاد کریں, 3 دن بھوکا رہے تب بھی اللہ کو یاد کریں. ورنہ معاملہ کر لیتا ہے آدمی, معمولی سی بھی مصیبت پہنچ جائے تو. یہ نبیوں کا صبر ہے. اب اللہ رب العزت نے فرمایا ایوب, ایک جگہ چشمہ ہے, اس چشمے پہ تھوڑا سا پاؤں ہلا لو, وہاں سے چشمہ نکل جائے گا, اس چشمے کے پانی سے غسل کر لینا. ایوب علیہ السلام نے اس کو مارا تو وہاں سے چشمہ نکلا, یعنی پانی نکلا. عین ایوب جس کو کہا جاتا ہے عربی میں, اور عربی میں وہ عین ایوب, آج بھی وہ عین ایوب سلالہ میں ہے, عمان میں ہے. ابھی وہاں کی حکومت نے اس چشمے ایوب کو بنا کر بھی رکھ دیا ہے. پہلے ملک شام میں تھا عمان, اب وہ ہٹ گیا, اردن کے بازو ہے. وہاں پر وہ چشمہ, وہیں پہ ان کا مسکن بھی ہے, وہیں پہ ان کی قبر بھی ہے. تھوڑا تھوڑا چشمہ سے پانی گرتا ہے, جیسا ہے لیک نہیں ہوتا ہے, ٹپ 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 کر کے تھوڑا اسپیڈ میں. تو وہ پانی سے انہوں نے جلدی سے غسل کیا. غسل جیسے جیسے کیا, وہ جو بیماری اللہ نے دی تھی ویسے ویسے وہ بیماری سے شفا ملتی گئی. جہاں پر بھی وہ پانی پہنچا زخم اچھا ہونا شروع ہو گیا. دیکھو اللہ کی قدرت, جس پانی سے زخم بڑھ جاتی ہے اللہ اسی پانی سے زخم کو ٹھیک کر دے.
پہچانے کہ کرنے والے اللہ ہے، شفا دینے والے اللہ ہے، جو چیز نقصان دینے والی ہے اسی کو اللہ نے شفا کا سبب بنا دیا۔ اب یہ پانی جیسے جیسے بدن پر ڈال رہے ویسے ویسے انہیں شفا ملتی جا رہی، شفا پورا بدن ٹھیک ہو گیا، ہر شے سدھر گئی، پہلے چہرہ پہچانے نہیں جاتا تھا، ہر شے ہو گئی، بدن پہ کپڑے لگا دیے، اطمینان سے بیٹھ گئے، بیوی ادھر سے آئی اور آگے کہنے لگے، اور ایوب علیہ السلام سے بیوی پوچھنے لگی، ارے یہاں پر ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے، بیمار بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے وہ کہاں گئے؟ ایوب علیہ السلام سے پوچھ رہی، تب ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ نہیں ہے تو کہ میں ہی ہوں تو کیا تمہیں یقین کرو گی؟ تو وہ کہنے لگے تو یقین ہی نہیں ہوگا، تو کہنے لگے نہیں، جنہیں اللہ کی ذات پہ یقین ہو تو ان کو یقین کرنا آسان ہے۔ ایقنوا ما ایقنہ اللہ، پھر پورا واقعہ ان کو بتایا، تب ان کو بھی یقین آ گیا کہ نہیں یہ واقعی بھی یہ چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد قسم کھائی تھی نا، ارے پھر قسم کیا کھائی تھی کہ اپنی بیوی کو، چونکہ اس نے شیطان مردود سے اعانت کی تھی، اب قسم تو کھائی تھی، اب مارنا تو ضروری تھا، قسم کو پوری کرنا تھا، تو اللہ پاک نے ہی اس قسم کے پورا کرنے کا راستہ بھی بتایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ پوری چھوٹی چھوٹی 100 لکڑیاں ایک ساتھ جمع کرو، ہماری آپ کی زبان میں کراٹا دیکھے نا، وہ صاف کرتے تو باریک باریک لکڑیاں اس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک خیر دیر سے بارے میں آئے گا، اللہ پاک نے ان سے کہا کہ ایوب چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا ہماری زبان میں کیا کہیں گے، کراٹا بنا دو، اور وہ پورے کراٹے سے ایک ہی بار مار دو تو 100 لکڑیاں ایک ساتھ مارنا ہو جاتی ہے، تو تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی، تمہاری بیوی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ تب ایوب علیہ السلام نے فضرب به ولا تحنس مارا اور قسم پوری ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے دھیرے دھیرے جیسے یہ صحت بھی ان کو مل گئی، اب جب یہ کھیتی میں گئے، اللہ نے اپنی قدرت سے وہ کھیتیوں کو 2 سے 3 منٹ میں جیسی پہلی تھی اس سے زیادہ بھری ہوئی لہراتی کھیتیاں بنا دیا۔ 7 سال اور ایک روایت میں 18 سال صبر کے بعد، ایک روایت میں 18 سال صبر کرنے کے بعد، پھر جب وہ سوچنے لگے چلو باغات بھی دیکھ لو، تو باغات میں تو کیڑے پڑ گئے تھے، پھل ایک ہی نہیں تھا، جو ہی باغ میں پہنچے تو دیکھا سارے پاؤں بالکل پھلوں سے لدے ہوئے۔ 18 سال کے بعد چونکہ گھر پر نہیں رہتے تھے، کوڑے میں یا کہیں پہ گاؤں والوں نے باہر نکالا تو بیوی نے کہا چلو گھر بھی دیکھ لیں گے، 18 سال ہو گئے کیا گیا تھا، جب وہاں پر جا کے دیکھے تو گھر بھی عالیشان بنا ہوا تھا۔ کہنے لگے چلو اندر جا کر دیکھے، تو اندر جا کر دیکھے تو پورے 14 کے 14 بچے کھیل رہے تھے۔ آزماتے ہیں اللہ کو لینا نہیں آتا کسی سے، کہ جب میں اور آپ سوچتے ہیں کہ بھی ممکن ہے مجھے یہ نقصان ہو گیا، میرے خدا کا انتقال ہو گیا، مجھے خدا تکلیف ہو گئی، نہیں، اللہ بدل دیتے ہیں ہمارے صبر پر۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے اس کے بعد سے جب ان کی دولت، ان کا مال، ان کی اولادیں بڑھنا شروع ہو گئے تو پھر 14 سے 40 سے آگے بچے پہنچ گئے، 20,000 سے 40,000 کے آگے بکریاں پہنچ گئی، کھیت بہلانے شروع ہو گئے۔ پھر شیطان مردود جب بھی دیکھتا تھا وہ اوڑتا اور جلتا تھا اور بھاگ جاتا تھا۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، ہم نے حضرت ایوب کی دعا کو قبول کیا اور جس مصیبت میں وہ پڑے تھے اس مصیبت سے انہیں چھٹکارا دیا۔
اس تکلیف کے بعد ہم اس آزمائش میں اسے کامیاب کریں گے۔ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا۔ ایک تکلیف کے ساتھ اللہ نے دو سہولتیں رکھی ہے۔ ایک تکلیف پہ صبر کرو، صرف اللہ کو کہو، اللہ اس کے بعد دو نعمتیں تمہیں دے گا۔ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور تذکیہ ہے عبادت کرنے والوں کے لیے کہ دیکھو ہر حال میں یوں اللہ کا حکم پورا کیا جاتا ہے، خوشی ہو یا غمی ہو، راحت ہو یا تکلیف ہو، سکون چین اطمینان ہو یا ٹینشن ہو، اللہ کی اطاعت سے کبھی روگردانی نہ کرنا ہے۔ تو دیکھو صبر ایوب کو، ہر طرح کے علوم کو آ رہے تھے لیکن اللہ کی عبادت میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ معاف کرے، حال دیکھو ہم کو معمولی عذر ہے، کسی کو تھوڑا سا بیماری ہے، کسی کی دکان کا عذر ہے، کسی کا نہ جانے کوئی عذر ہے، اور وہ دیکھو اللہ کے دین کے معاملے میں کیا برتتا ہے۔ اور اگر تکلیف بھی اگر پہنچ گئی ہے تو صبر یوں کیا جاتا ہے جس کے لیے صبر ایوب کہا جاتا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت ذوالکفل، حضرت اسماعیل اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی والا واقعہ اللہ نے ذکر کیا، اس کو انشاءاللہ آئندہ کل بیان کریں گے۔ سورۃ الانبیاء ہے، اس لیے نبیوں کے واقعات اللہ نے اس میں زیادہ بیان کیے۔ بسم اللہ الرحمن